الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله سرکار مدینہ منورہ سردار مکہ مکرمہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان دل نشین ہے، فرض حج کرو، بے شک اس کا اجر 20 غزوات میں شرکت کرنے سے زیادہ ہے، اور مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھنا اس کے برابر ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، انبیاء کرام کے واقعات سلسلے کے ساتھ ایک بار پھر حاضر ہیں۔ اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ آپ بھی ہمارے ساتھ اس سلسلے میں شامل رہیے۔ آج ہم اللہ کے پیارے نبی خاتم النبیین رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زندگی کے اہم ترین واقعات میں سے وہ اہم واقعہ کہ جب آفتاب رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مدینہ المنورہ میں تجلیاں ہوئیں، یعنی آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا مکہ المکرمہ سے مدینہ المنورہ کی طرف سفر، پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے قدموں کی برکت سے جس شہر کو مدینہ الرسول، مدینہ النبی، مدینہ المنورہ کے مبارک لقب مل گئے، مبارک نام مل گئے، ورنہ اس کو تو یثرب کہا جاتا تھا۔ تاریخی حیثیت سے یہ شہر بڑا ہی پرانا ہے، اور جب سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا تو اس شہر میں عرب کے 2 قبیلے اوس اور خزرج آباد تھے، اور کچھ اور بھی قبیلے تھے۔ اوس و خزرج کفار مکہ کی طرح بت پرست اور پہلے تو بڑے اتفاق و اتحاد سے چلتے تھے، مگر پھر عربوں کی فطرت کے مطابق ان دونوں قبیلوں میں لڑائیاں شروع ہو گئیں، یہاں تک کہ آخری لڑائی جو تاریخ عرب میں جنگ بیعاث کے نام سے مشہور ہے، اس قدر ہولناک اور خون ریز ہوئی کہ اس لڑائی میں اوس و خزرج کے تقریباً تمام نامور بہادر لڑ بھیڑ کر کٹ مر گئے، اور یہ دونوں قبیلے بے حد کمزور ہو گئے۔ اب اسلام قبول کرنے کے بعد نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مقدس تعلیم و تربیت کی بدولت اوس و خزرج کے تمام پرانے اختلافات ختم ہو گئے، اور یہ دونوں قبیلے مل جل کر آپس میں بھائی کی طرح رہنے لگ گئے۔ اور چونکہ ان لوگوں نے اسلام اور مسلمانوں کی اپنے تن من دھن سے بے پناہ امداد و نصرت کی، اس لیے سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان خوش بختوں کو انصار کے معزز لقب سے سرفراز فرما دیا، اور قرآن کریم نے بھی ان جان نثاران اسلام کی نصرت رسول و امداد مسلمین پر ان خوش نصیبوں کی مدح و ثنا کا جا بجا خطبہ پڑھا، اور ازرو شریعت انصار کی محبت اور ان کی جناب میں حسن عقیدت تمام امت مسلمہ کے لیے لازم الایمان اور واجب العمل قرار پائی۔ اب مدینہ المنورہ میں اسلام کیسے پھیلا؟ اب نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کہ ظہور کا جب زمانہ قریب آیا تو انصار اگرچہ یہ بت پرست تھے، مگر یہودیوں کے میل جول سے اتنا جانتے تھے کہ نبی آخر الزمان کا ظہور ہونے والا ہے، اور مدینہ کے یہودی اکثر انصار کے دونوں قبیلوں اوس و خزرج کو دھمکیاں بھی دیا کرتے تھے کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ظہور کے وقت ہم ان کے لشکر میں شامل ہو کر تم بت پرستوں کو دنیا سے نیست و نابود کر ڈالیں گے۔ اس لیے نبی آخر الزمان کی تشریف آوری کا یہود اور انصار دونوں کو انتظار تھا۔ اعلان نبوت کے 11ویں سال
نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم معمول کے مطابق حج میں آنے والے قبائل کو دعوت اسلام دینے کے لیے مینا کے میدان میں تشریف لے گئے اور قرآن مجید کی آیتیں سنا سنا کر لوگوں کے سامنے اسلام پیش فرمانے لگے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مینا میں عقبہ ایک گھاٹی کے پاس، جہاں آج مسجد العقبہ ہے، تشریف فرما تھے کہ قبیلہ خزرج کے 6 آدمی آپ کے پاس آ گئے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان لوگوں سے ان کا نام و نسب پوچھا، پھر قرآن پاک کی چند آیتیں سنا کر ان لوگوں کو اسلام کی دعوت دی، جس سے یہ لوگ بہت متاثر ہوئے اور ایک دوسرے کا منہ دیکھ کر واپسی میں یہ کہنے لگے کہ یہودی جس نبی آخر الزمان کی باتیں کرتے تھے، یقیناً وہ نبی یہی ہے، لہذا کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ ہم سے پہلے اسلام قبول کر لیں۔ یہ کہہ کر سب ایک ساتھ مسلمان ہو گئے اور مدینہ جا کر اپنے اہل خاندان اور رشتہ داروں کو بھی اسلام کی دعوت دی۔ ان خوش نصیبوں کو جو مدینہ المنورہ سے، یعنی اس وقت اس کا نام یثرب تھا، وہاں سے جو لوگ آئے اور سب سے پہلے ان میں سے جنہوں نے اسلام قبول کیا وہ 6، حضرت عقبہ بن عامر، حضرت ابو امامہ اسعد بن زرارہ، حضرت عوف بن حارث، حضرت رافع بن مالک، حضرت قطبہ بن عامر بن حدیدہ، حضرت جابر بن عبداللہ بن ریاب رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ اب بیعت عقبہ اولا، یہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زندگی کا ایک بہت اہم واقعہ ہے، کہ کیونکہ یہ مدینہ المنورہ میں اسلام کے نور کے پہنچنے کا، آفتاب رسالت کی تجلیوں کے پہنچنے کا ایک بڑا ذریعہ یہ اعلان نبوت کے 12ویں سال حج کے موقع پر مدینہ کے 12 اشخاص مینا کی اسی گھاٹی میں چھپ کر مشرب اسلام ہوئے اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سے بیعت ہوئے۔ تاریخ اسلام میں اس بیعت کا نام بیعت عقبہ اولا ہے۔ ساتھ ان لوگوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ درخواست بھی کی کہ احکام اسلام کی تعلیم کے لیے کوئی معلم بھی ان لوگوں کے ساتھ کر دیا جائے۔ چنانچہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان لوگوں کے ساتھ مدینہ منورہ بھیج دیا۔ یہ انصار کے ایک ایک گھر میں جا جا کر نیکی کی دعوت دینے لگے اور روزانہ 1-2 نئے آدمی آغوش اسلام میں آنے لگے، یہاں تک کہ رفتہ رفتہ مدینہ سے قباء تک گھر گھر میں اسلام پھیلنا شروع ہو گیا۔ قبیلہ اوس کے سردار حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت ہی بہادر اور با اثر شخصیت تھے۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ان کے سامنے اسلام کی دعوت پیش کی تو انہوں نے پہلے تو اسلام سے نفرت و بیزاری ظاہر کی، مگر جب حضرت مصعب بن عمیر نے ان کو قرآن مجید پڑھ کر سنایا تو ایک دم ان کا دل پسیج گیا اور اس قدر متاثر ہوئے کہ سعادت ایمان سے سرفراز ہو گئے۔ ان کے مسلمان ہوتے ہی ان کا قبیلہ اوس بھی دامن اسلام میں آ گیا اور پھر اس کے اگلے سال یعنی اعلان نبوت کے 13ویں سال حج کے موقع پر مدینہ المنورہ کے تقریباً 72 اشخاص نے مینا کی اسی گھاٹی میں اپنے دیگر جو جھوٹے معبودوں کی پوجا کرنے والے ساتھی تھے ان سے چھپ کر سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دست حق پر اس پر بیعت کی اور یہ عہد کیا کہ ہم لوگ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اور اسلام کی حفاظت کے لیے اپنی جان تک قربان کر دیں گے۔ اس موقع پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے جو ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ انہوں نے مدینہ والوں سے کہا، دیکھو محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنے خاندان بنی ہاشم میں ہر طرح محترم اور باعزت ہیں، ہم لوگوں نے دشمنوں کے مقابلہ میں سینہ سپر ہو کر ہمیشہ ان کی حفاظت کی ہے، اب تم لوگ ان کو اپنے وطن میں لے جانے کے خواہش مند ہو تو سن لو، اگر مرتے دم تک تم لوگ ان کا ساتھ دے سکو تو بہتر ہے، ورنہ ابھی سے کنارہ کش ہو جاؤ۔ یہ سن کر حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ تیش میں آ کر کہنے لگے، ہم لوگ تلواروں کی گود میں پلے ہیں،
حضرت برا بن عازم اتنا ہی کہہ پائے تھے کہ حضرت ابو الہیثم نے بات کاٹتے ہوئے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم لوگوں کے یہودیوں سے پرانے تعلقات ہیں، اب ظاہر ہے کہ ہمارے مسلمان ہو جانے کے بعد یہ تعلقات ٹوٹ جائیں گے، کہیں ایسا نہ ہو کہ جب اللہ تعالیٰ آپ کو غلبہ عطا فرمائے تو آپ ہم لوگوں کو چھوڑ کر اپنے وطن مکہ میں آ جائیں۔ یہ سن کر سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم لوگ اطمینان رکھو، تمہارا خون میرا خون ہے، اور یقین کرو میرا جینا مرنا تمہارے ساتھ ہے، میں تمہارا ہوں اور تم میرے ہو، تمہارا دشمن میرا دشمن، تمہارا دوست میرا دوست ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، جب انصار یہ بیعت کر رہے تھے تو حضرت سعد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یا حضرت عباس بن نزلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میرے بھائیوں، تمہیں یہ بھی خبر ہے کہ تم لوگ کس چیز پر بیعت کر رہے ہو؟ خوب سمجھ لو کہ یہ عرب و عجم کے ساتھ اعلان جنگ ہے۔ انصار نے طیش میں آ کر نہایت ہی پرجوش لہجے میں کہا کہ ہاں ہاں، ہم لوگ اسی پر بیعت کر رہے ہیں۔ بیعت ہو جانے کے بعد آپ نے ان میں سے 12 آدمیوں کو سردار مقرر فرمایا۔ ان میں 9 آدمی قبیلہ خزرج کے اور 3 اشخاص قبیلہ اوس کے تھے۔ اس کے بعد یہ تمام حضرات اپنے اپنے ڈیروں پر چلے گئے۔ صبح کے وقت جب قریش کو اس کی اطلاع پہنچی تو وہ آگ بگولا ہو گئے، اور ان لوگوں نے ڈانٹ کر مدینے والوں سے پوچھا کہ کیا تم لوگوں نے ہمارے ساتھ جنگ کرنے پر محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے بیعت کی ہے؟ انصار کے کچھ ساتھیوں نے جو مسلمان نہیں ہوئے تھے اپنی لا علمی ظاہر کی۔ یہ سن کر قریش واپس چلے گئے، مگر جب تفتیش و تحقیقات کے بعد کچھ انصار کی بیعت کا حال معلوم ہوا تو قریش غیظ و غضب میں آپے سے باہر ہو گئے اور بیعت کرنے والوں کی گرفتاری کے لیے تعاقب کیا، مگر قریش حضرت سعد بن عبادہ کے سوا کسی اور کو نہیں پکڑ سکے۔ قریش حضرت سعد بن عبادہ کو اپنے ساتھ مکہ لائے اور ان کو قید کر دیا، مگر جب جبیر بن مطعم اور حارث بن حرب بن امیہ کو پتا چلا تو ان دونوں نے قریش کو سمجھایا کہ خدا کے لیے سعد بن عبادہ کو چھوڑ دو، ورنہ تمہاری ملک شام کی تجارت خطرہ میں پڑ جائے گی۔ یہ سن کر قریش نے حضرت سعد کو قید سے رہا کر دیا اور وہ بخیریت مدینہ پاک پہنچ گئے۔ اب مدینہ منورہ میں جب اسلام اور مسلمانوں کو ایک پناہ گاہ مل گئی تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو عام اجازت دے دی کہ وہ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ چلے جائیں۔ چنانچہ سب سے پہلے حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہجرت کی۔ اس کے بعد یکے بعد دیگر دوسرے لوگ بھی مدینہ روانہ ہونے لگے۔ جب کفار قریش کو پتہ چلا تو انہوں نے روک ٹوک شروع کر دی، مگر چھپ چھپ کر لوگوں نے ہجرت کا سلسلہ جاری رکھا، جہاں تک کہ رفتہ رفتہ بہت سے صحابہ کرام مدینہ منورہ چلے گئے۔ اب صرف وہی حضرات مکہ میں رہ گئے جو یا تو کافروں کی قید میں تھے یا اپنی مفلسی کی وجہ سے مجبور تھے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو چونکہ ابھی تک اللہ عز و جل کی طرف سے ہجرت کا حکم نہیں ملا تھا، اس لیے آپ مکہ المکرمہ ہی میں مقیم رہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی آپ نے روک لیا تھا، لہذا یہ دونوں شمع نبوت کے پروانے بھی آپ ہی کے ساتھ مکہ میں ٹھہرے ہوئے تھے۔ جب مکے کے غیر مسلموں نے یہ دیکھ لیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور مسلمانوں کے مددگار مکہ سے باہر مدینہ میں بھی ہو گئے، یعنی مکہ المکرمہ میں تو آپ کے ساتھی صحابہ جو بنے تھے، اب مدینہ المنورہ میں کئی لوگ مسلمان ہو گئے، اور مدینہ جانے والے مسلمانوں کو انصار نے اپنی پناہ میں بھی لے لیا، تو کفار مکہ کو یہ خطرہ محسوس ہونے لگا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مدینہ چلے جائیں اور وہاں سے اپنے حامیوں کی فوج لے کر مکہ پر چڑھائی نہ کر دیں۔ تو اس خطرے کا دروازہ بند کرنے کے لیے کفار مکہ نے دار الندوہ، اپنا پنچایت گھر جو انہوں نے بنا رکھا تھا، میں ایک بہت بڑی کانفرنس منعقد کی، اور یہ کفار مکہ کا ایسا زبردست نمائندہ اجتماع تھا کہ مکہ کا کوئی بھی ایسا دانشور با اثر شخص نہ تھا جو اس کانفرنس میں شریک نہ ہوا ہو۔ خصوصیت کے ساتھ ابو سفیان، جو بعد میں مسلمان ہو گئے تھے، حضرت ابو سفیان، لیکن اس وقت
مسلمان نہیں ہوئے تھے، اور ابو جہل، عتبہ، جبیر بن مطعم، نضر بن حارث، امیہ بن خلف وغیرہ سرداران قریش اس مجلس میں جمع تھے۔ شیطان لعین بھی کمبل اوڑے ایک بزرگ شیخ کی صورت میں آ گیا۔ قریش کے سرداروں نے نام و نسب پوچھا تو بولا کہ میں شیخ نجد ہوں، اس لیے اس کانفرنس میں آ گیا ہوں کہ تمہارے معاملہ میں اپنی رائے پیش کر سکوں۔ یہ سن کر قریش کے سرداروں نے ابلیس کو بھی اپنی کانفرنس میں شریک کر لیا، اور کانفرنس کی کاروائی شروع ہو گئی۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا معاملہ پیش ہوا تو ایک سردار نے یہ رائے دی کہ ان کو کسی کوٹھڑی میں بند کر کے ان کے ہاتھ پاؤں باندھ دو اور ایک سوراخ سے کھانا پانی ان کو دے دیا کرو۔ شیطان نے کہا کہ یہ رائے اچھی نہیں ہے، خدا کی قسم اگر تم لوگوں نے ان کو کسی مکان میں قید کر دیا تو یقیناً ان کے جان نثار صاحب کو اسی خبر لگ جائے گی اور اپنی جان پر کھیل کر ان کو قید سے چھڑا لیں گے۔ ابو الاسود ربیہ بن عمر عامری نے یہ مشورہ دیا کہ ان کو مکہ سے نکال دو تاکہ یہ کسی دوسرے شہر میں جا کر رہیں، اس طرح ہم کو ان کے قرآن پڑھنے اور تبلیغ اسلام سے نجات مل جائے گی۔ یہ سن کر شیخ نجد نے بگڑ کر کہا تمہاری اس رائے پر لعنت، کیا تم لوگوں کو معلوم نہیں کہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کلام میں کتنی مٹھاس اور تاثیر اور دلکشی ہے؟ اگر تم لوگ ان کو شہر بدر کر کے چھوڑ دو گے تو یہ پورے ملک عرب میں لوگوں کو قرآن سنا سنا کر تمام قبائل عرب کو اپنا تابع فرمان بنا لیں گے، اور پھر اپنے ساتھ ایک عظیم لشکر کو لے کر تم پر ایسی یلغار کر دیں گے کہ تم ان کے مقابلہ سے عاجز و لاچار ہو جاؤ گے، بجز اس کے کہ تم ان کے غلام بن کر رہو کچھ بنائے نہ بنے گی، اس لیے ان کو جلا وطن کرنے کی تو بات ہی مت کرو۔ ابو جہل بولا کہ میرے ذہن میں ایک رائے ہے جو اب تک کسی کو نہیں سوجھی۔ یہ سن کر سب کے کان کھڑے ہو گئے اور سب نے بڑے اشتیاق کے ساتھ پوچھا کہ کہیے وہ کیا؟ تو ابو جہل نے کہا میری رائے یہ ہے ہر قبیلے کا ایک ایک بہادر جو ہے وہ تلوار لے کر یک بارگی حملہ کریں اور محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو معاذ اللہ قتل کر دیا جائے۔ تو یوں ابو جہل نے کہا کہ یہ کسی ایک قبیلے پر خون کا جرم نہیں آئے گا، تو یوں بنو ہاشم جو ہیں یہ سارے قبائل عرب سے تو بدلہ لے نہیں سکیں گے خون کا، تو یوں وہ خون بہا لینے پر راضی ہو جائیں گے اور ہم لوگ مل جل کر آسانی کے ساتھ خون بہا کی رقم ادا کر دیں گے۔ ابو جہل کی یہ خونی تجویز سن کر ابلیس خوشی کے مارے اچھل پڑا اور کہنے لگا یہ بے شک تدبیر بالکل درست ہے، اس کے سوا اور کوئی تجویز قابل قبول نہیں ہو سکتی۔ چنانچہ تمام شرکائے کانفرنس نے اتفاق رائے سے اس تجویز کو پاس کر دیا اور ان کی وہ مجلس برخاست ہو گئی۔ ہر شخص یہ خوفناک عزم لے کر اپنے اپنے گھر چلا گیا۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ نے سورۃ الانفال کی آیت نمبر 30 میں اس واقعہ کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، اے محبوب یاد کیجئے جس وقت کفار آپ کے بارے میں خفیہ تدبیر کر رہے تھے کہ آپ کو قید کر دیں یا قتل کر دیں یا شہر بدر کر دیں، یہ لوگ خفیہ تدبیر کر رہے تھے اور اللہ خفیہ تدبیر کر رہا تھا، اور اللہ کی پوشیدہ تدبیر سب سے بہتر ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی خفیہ تدبیر کیا تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس طرح اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حفاظت کا انتظام فرمایا اور کفار کی ساری اسکیم کو کس طرح اس قادر قیوم نے تہس نہس فرما دیا۔ اب جب یہ سارے لوگ کانفرنس ختم کر کے اتفاق کر چکے کہ اب ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو معاذ اللہ قتل کر دیں گے اور یہ لوگ اپنے اپنے گھروں کو روانہ ہو گئے، تو حضرت جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام اپنے پیارے رب عز و جل کا حکم لے کر نازل ہو گئے کہ اے محبوب آج رات کو آپ اپنے بستر پر نہ سوئیں اور ہجرت کر کے مدینہ پاک تشریف لے جائیں۔ جب عین دوپہر کے وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے گئے اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ سب گھر والوں کو ہٹا دو، کچھ مشورہ کرنا ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر میرے ماں باپ قربان، یہاں آپ کی اہلیہ حضرت عائشہ کے سوا اور کوئی نہیں ہے۔ اس وقت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نکاح ہو چکا تھا
حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ابو بکر اللہ تعالیٰ نے مجھے ہجرت کی اجازت عطا فرما دی۔ حضرت ابو بکر صدیق نے عرض کیا کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان، مجھے بھی ہمراہی کا شرف عطا کر دیجیے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی درخواست منظور فرما لی۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے 4 مہینے سے 2 اونٹنیاں ببول کی پتی کھلا کھلا کر تیار کی تھیں کہ ہجرت کے وقت یہ سواری کے کام آئیں گی۔ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان میں سے 1 اونٹنی آپ قبول فرما لیں۔ آپ نے قبول فرما کر کہا مگر اس کی قیمت دوں گا۔ فرمان رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے مجبور ہو کر اس کو قبول کیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا تو اس وقت بہت کم عمر تھی، لیکن ان کی بڑی بہن حضرت بی بی اسماء نے سامان سفر درست کیا اور توشہ دان میں کھانا رکھ کر اپنی کمر کے پٹکے کو پھاڑ کر 2 ٹکڑے کیے، ایک سے توشہ دان کو باندھا اور دوسرے سے مشک کا منہ باندھا، اور یہ وہ قابل فخر شرف ہے جس کی بنا پر ان کو ذات النطاقین 2 پٹکے والی کے معزز لقب سے یاد کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک کافر کو جس کا نام عبداللہ بن اریکت تھا، جو راستوں کا ماہر تھا، اجرت پر اسے نوکر رکھا اور ان دونوں اونٹنیوں کو اس کے سپرد کر کے فرمایا کہ 3 راتوں کے بعد وہ ان دونوں اونٹنیوں کو لے کر فلاں جگہ پر غار ثور کے قریب آ جائے۔ یہ سارا نظام کر لینے کے بعد آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنے مکان پر تشریف لے آئے، اور وہاں کفار نے اپنے پروگرام کے مطابق کاشانہ نبوت کو گھیرے میں لے لیا اور انتظار کرنے لگے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سو جائیں تو ان پر قاتلانہ حملہ کیا جائے۔ اب میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کی وہ مبارک رات آتی ہے، وہ اہم رات آتی ہے کہ جس رات کفار حملے کی پلاننگ کر کے آ چکے کہ آج جیسے یہ بستر پر جائیں گے ہم تلواریں مار کر معاذ اللہ ان کو قتل کر دیں گے، اور اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا سفر شروع ہونے لگتا ہے، اور یہ وہ بابرکت اور نازک گھڑیاں تھیں جب علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کے عشق کا بھی امتحان تھا، کیونکہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی المرتضیٰ کو بلایا اور فرمایا علی آج میرے بستر پر تم لیٹ ہو گئے، بعد میں مدینے ہمارے پاس آنا۔ کیوں؟ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس مکے کے لوگوں کی امانتیں آپ کے پاس تھیں، اور اس وقت جب وہ دشمن گھر کے باہر محاصرہ کیے ہوئے آج رات کو حملے کی پلاننگ کیے ہوئے، لیکن اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امانت و صداقت پر قربان جائیں کہ اس وقت بھی اللہ کے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو ان کی امانتیں واپس کرنے کی فکر تھی، اور ایسے خطرے کی گھڑی میں بھی حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کو اپنے بستر پر لٹا رہے کہ علی تم ان کی امانتیں لوٹا کر آ جانا۔ اور اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دیانت داری، امانت داری پر قربان جائیں کہ وہ لوگ جو کافر جو باہر گلیوں میں تلواریں لے کر پھر رہے کہ آج قتل کرنا ہے معاذ اللہ، لیکن اپنی امانتوں کے لیے، اپنی قیمتی چیزوں کے لیے نہ اپنے باپ پر ان کو یقین، نہ اپنے بیٹے پر ان کو یقین، نہ اپنے چچا یا ماموں پر یقین یا اپنے بھائی پر یقین کہ امانت رکھیں تو کس کے پاس محفوظ رہے گی۔ پورے مکے میں ایک ہی شخصیت تھی جن کے بارے میں سب کو یقین تھا کہ اپنی امانت ان کے پاس رکھیں گے تو امانت میں خیانت نہیں ہوگی۔ یہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امانت داری، یہ آپ کی دیانت داری۔ تو میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، اب ہجرت کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، لیکن آئندہ سلسلے میں انشاءاللہ عز و جل ہم اس کی تفصیلات کو بیان کریں گے کہ کیسے اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس رات اپنے گھر سے چلے، کیا ہوا، کیسے اللہ تعالیٰ نے آپ کی حفاظت کا سامان کیا، کیسے وہ کفار کے بیچ میں سے نکل کر چلے گئے، غار ثور میں کیا ہوا، پھر آگے کے کچھ سفر کی باتیں چلیں گی۔ آج اسی پیغام پر کہ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ان نازک گھڑیوں میں بھی امانتوں کی فکر کر رہے، ہم بھی ذہن بنائیں کہ انشاءاللہ عز و جل کبھی امانت میں خیانت نہ کریں، کبھی بددیانتی نہ کریں، کسی کے ساتھ دھوکہ نہ کریں،
دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہیں گے تو انشاءاللہ عز و جل بہت ساری سنتیں، آداب سیکھ جائیں گے، گناہوں سے بچنے کا ذہن بنے گا، ایمان کی حفاظت کا ذہن بنے گا۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے، مدنی قافلوں میں سفر کرتے رہیے، دعوت اسلامی کے ہفتہ وار اجتماع میں شرکت کرتے رہیے، انشاءاللہ عز و جل ڈھیروں برکتیں نصیب ہوں گی۔ اللہ عز و جل ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔